السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 11۔ سلونی اپنے کام میں مگن تھی کہ ایک پیاری سی کومل سی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ وہ سر اٹھا کر سامنے کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ اس کی نظروں میں افتخار تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والی گھبرائی ہوئی ہے، لیکن سلونی کے پیار بھرے انداز سے وہ کچھ سکون محسوس کرتی ہوئی بولی، میم، میں ایمان فاطمہ ہوں۔ سلونی اس کی آواز سن کر متاثر تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے نام میں بھی ایک کشش تھی جو سلونی کو اس کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ حالانکہ اس کی توجہ سامنے اسٹیج پر کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں پر ہونا چاہیے تھی۔ پیارا نام ہے ایمان فاطمہ، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سلونی نے میٹھی زبان سے پوچھا تو وہ کچھ ہمت کر کے بولی، میرے بابا کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کی ایکٹنگ اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے۔ اب سلونی اس کے آگے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کو کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، اچھا تشریف رکھو۔ ایمان فاطمہ ڈرتے ڈرتے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلونی اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم تو بہت پیاری ہو، پھر اتنا سہمی ہوئی کیوں ہو؟ پیاری ہوں شاید اسی لیے۔ ایمان فاطمہ کی بات سن کر سلونی ہلکا سا قہقہا لگا کر بولی، ارے واہ، یہ تو میری بات کا بہت اچھا جواب دیا تم نے، گڈ۔ وہ سامنے دیکھنے لگی جہاں اسٹیج پر کچھ لڑکے ایک خاکہ پیش کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ایک استاد ٹائپ لڑکا ان کو اداکاری کے جوہر دکھا دکھا کر سمجھا رہا تھا کہ کیسے پرفارم کرنا ہے۔ یہ ایکٹنگ تم کیوں سیکھنا چاہتی ہو؟ سلونی نے پہلا سوال کیا تو فوراً سے بولی، نہیں، میں ایکٹنگ نہیں سیکھنا چاہتی، میں تو آپ کی اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہوں کہ مجھ میں کچھ ایسا ٹیلنٹ آ جائے کہ میں کسی سے بھی بات چیت کرتے وقت نروس نہ ہو جایا کروں۔ سلونی اس کے منہ سے سچائی سن کر ہنسنے لگی اور بولی، اچھا تو تم اداکاری کے ذریعے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہو؟ پرسکون تو میں ہوں، لیکن مطمئن نہیں ہوں کہ میں بڑے ہجوم سے یا پھر کسی مجمع سے یا بہت سے لوگوں سے کچھ ایسا کہہ سکوں جو میرے دل میں ہے، جو میں کہہ نہیں پاتی۔ گھبرا جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، ایسا میرے بابا ماما کا خیال ہے۔ سلونی اس کی باتیں سن کر مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ کتنی سادہ اور پاکیزہ تھی کہ دل میں آنے والی ہر بات صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ڈرتی بھی تھی، سہم بھی جاتی تھی، تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا، ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند۔ اس کا لہجہ تھا، وہ بہت پرسکون بھی لگ رہی تھی اور مطمئن بھی، لیکن سلونی کو وہ بتا رہی تھی کہ اس کے بابا ماما چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ٹیلنٹ آئے، وہ ہر کسی سے کھل کر بات کر سکے، اور ان کا یہ آئیڈیا بالکل درست تھا کہ جو بندہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر سامنے بیٹھی پبلک کو فیس کر سکتا ہے، وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر اپنی بات سنا اور منوا سکنے کا ہنر بھی جان سکتا ہے، کیونکہ سامنے 1500 2000 تماشائی ہوتے ہیں جو ہر لفظ پر داد بھی دیتے ہیں اور ہوڑ بھی کر دیتے ہیں۔ اس سے اسٹیج پر کھڑے فنکار کا فن متاثر بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ نیا بھی سیکھتا ہے۔ وہ کچھ گھبرا کر اپنی ڈائلاگ بھی بول جاتا ہے، لیکن وہ جب اس اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر سامنے بیٹھا ہر مکتبہ فکر کا بندہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کو اپنے انداز سے سکھاتا ہے۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں ایمان فاطمہ؟ سلونی نے ایک اور سوال کیا تو وہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سلونی کے سوال سن نہ سکی تو سلونی نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا تو وہ کچھ کھسیانی سی ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، میرے بابا بیوروکریٹ ہیں۔ سلونی اپنے ہونٹوں کو سکیڑتی ہوئی بولی، تبھی تو ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کی بیٹی بھی بہادر بنے، کل کو ایسی ویسی جاب مل گئی تو پھر تو بہت سے رنگ برنگ بندوں اور بندیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم میں وہ سب کچھ ہو جو کل کو تمہارے کسی بھی کام میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ جی میم، ایمان فاطمہ ہولے سے بولی۔ گھر میں اور کون کون ہے اور تم کیا کر رہی ہو اس وقت؟ سلونی اس کا پورا انٹرویو کر رہی تھی۔ ماما ہے، بابا ہے، چھوٹا بھائی علی حسن ہے اور میں ہوں، وہ سبھی کا تعارف کرواتی ہوئی بتا رہی تھی، اور سلونی ساتھ ساتھ ایک نوٹ بک پر لکھتی بھی جا رہی تھی، میں سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں۔ ارے واہ، سائیکالوجی پڑھ رہی ہو اور نروس بھی رہتی ہو، کیا کوئی کہانی ہے جو ابھی تک ساری دنیا سے چھپائی ہوئی ہے؟ سلونی قہقہا لگا کر بولی تو وہ ایک دکھ سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ سلونی نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہو گئی ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں پوچھنا چاہیے تھا، سوری۔
सलोनी ने फौरन अपने सवाल पर माजरत की तो मुस्कुराती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा ना करे। आजकल तो हर शख्स के पास एक कहानी है, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि हर किसी की एक कहानी है। आपकी भी होगी। इस बार सलोनी की बारी थी कि वो उसकी गहरी आंखों में देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करे कि छोटी सी मासूम सी लड़की जो अभी जवानी की पहली सीढ़ियों पर कदम जमा रही है, वो कितनी गहरी बात क्यों कह रही है। लेकिन वो हूँ कहकर खामोश हो गई। सलोनी ने एक नज़र स्टेज पर डाली तो सभी लड़के लड़कियां अब उसी की तरफ देख रहे थे। शायद खाका ख़त्म हो गया था, या फिर स्क्रिप्ट की समझ ना आ रही थी कि अब आगे कैसे परफॉर्म करना है। वो सलोनी को डिस्टर्ब करना चाहते थे। सलोनी ईमान फातिमा की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हें स्टेज पर चलना, खड़े होना और सबसे बात करना सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने अंदर से वो खौफ निकालना होगा जो तुम यहाँ लेकर आई हो, क्योंकि कैमरा के सामने बोलना और बात है, लेकिन आम आवाम के सामने खड़े होकर बराह रास्त कैमरे की आंखों में देखकर आवाम से गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल काम है। ईमान फातिमा आहिस्तगी से बोली, पहली बार कभी आप भी तो स्टेज पर लड़खड़ाई होंगी ना मैम। बहुत गहरे सवाल कर रही थी ईमान फातिमा। शायद वो किसी की जासूस लग रही थी जो सलोनी के अंदर की सलोनी को बाहर निकालने की कोशिश में यहाँ तक आई थी। ये सलोनी का वो ख्याल था जो एकदम से उसके जहन में बिजली की तरह कूद गया। हाँ, ये सच है कि पहली बार स्टेज पर खड़ा होने वाला एक बार लड़खड़ाता ज़रूर है। मैं भी लड़खड़ाई थी, लेकिन बहुत जल्द मैंने अपने आप को संभाल लिया था। ठीक है, तुम कल से यूनिवर्सिटी टाइम के बाद आ जाया करना। मैं तुम्हें वो सब सिखा दूंगी जो तुम सीखना चाहती हो, जो तुम्हारे मामा बाबा चाहते हैं। सलोनी के अपने कुर्सी से उठने पर ईमान फातिमा भी अपनी कुर्सी से उठ गई। मैम, ये सब कितने महीनों में आ जाता है? सलोनी उसका सवाल ना समझ सकी तो फिर बोली, मेरा मतलब है कि मैं कब तक सीख जाऊंगी। ईमान फातिमा अपना सवाल बदल कर बोली तो सलोनी को एक बार फिर महसूस हुआ ये लड़की गहरी बातें करती है, इसलिए वो बोली, कुछ तो तुम सीख चुकी हो और कुछ तुम सीख जाओगी। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। वो स्टेज की जानिब जाने लगी तो ईमान फातिमा फिर बोली, मैम, फीस। सलोनी ने उसकी तरफ देखा तो अपने बैग से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। सलोनी मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, ये मेरा उसूल नहीं है। जब कोई सीख जाए मैं तब फीस लेती हूँ, और अपनी मर्जी की फ़ीस लेती हूँ। ये कहकर सलोनी स्टेज की जानिब बढ़ गई। ईमान फातिमा को इसकी ये बात समझ न आई थी। वो कंधे उचकाकर वहाँ से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सारी रवादात मज़े ले लेकर शहीद खान और मोमिना को सुनाई तो वो दोनों हंसने लगे। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो पहले दिन ही अपनी टीचर को लाजवाब कर दिया, वाह वाह। खान तालियां बजाने लगे तो मोमिना ने ईमान फातिमा को अपने सीने से लगा लिया और वो बोली, बाबा, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से मेरी बातें सुनी और अपनी बात बहुत धीमे लहजे में मुझसे कहती थी। मेरी जान, मैं सलोनी को तब से जानता हूँ जब से वो पहली बार रैंप पर आई है। ये सुनकर मोमिना ने कहकर गला खंकारा तो खान फौरन अपनी सफाई में बोले, मेरा मतलब है कि मैं उस शो में मेहमान खुसूसी था, बस इतनी सी बात। ईमान फातिमा और मोमिना का कहकहा बुलंद हुआ तो पास बैठा अली हसन इन सबको गौर से देखने लगा कि इनको क्या हो गया है। बाबा, आप मामा से डरते हैं ना? ईमान फातिमा ने हंसते हुए खान की तरफ देखा तो वो कुछ सहम जाने की अदाकारी करते हुए बोले, ये भी कोई पूछने की बात है भला? फिर तीनों ही कहकहे लगाने लगे। अली हसन कुछ भी न समझते हुए छोटा सा कहकहा लगाकर उनके साथ गुफ्तगू में शामिल होता हुआ तोतली जबान में बोला, तोई मुझे भी बताए दा ता होला है, कोई मुझे भी तो बतलाए कि क्या हो रहा है। ईमान फातिमा को बहुत प्यारा लगा था। वो उठकर उसको चूमने लगी तो वो अपने गाल पोंछता हुआ बोला, दंदी बत्ती, मेरा मुक्का दंदा तल दिया ताला, गंदी बच्ची, मेरा मुखड़ा गंदा कर दिया सारा। सभी का कहकहा लगा तो वो उठकर वहाँ से एलईडी का रिमोट उठाकर चला गया। सभी समझ गए कि वो रिमोट के लिए ही आया था। मुलाजमा चाय लेकर आई तो वो तीनों ने अपने अपने मग पकड़ लिए और खान ने तो पहली ही चुस्की भरते हुए कहा, मोमिना बेगम, बेशक मिर्च मसाला आप ही डाल कर आई है, लेकिन बाकी का काम अधूरा ही रह गया है। मोमिना अपनी तारीफ सुनकर हंसने लगी और बोली, ईमान फातिमा, आपको किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चंद दिन तक अपने बाबा को ही पढ़ ले तो आप उनकी तरह एक बेहतर एक्टर बन सकती है। फिर तीनों की हंसी छूट गई तो खान बोले, लो भाई, मैंने तो तारीफ़ की थी, बेगम साहिबा को बुरा लग गया। वो कुछ इस तरह मुंह बनाकर बोले कि मोमिना बेगम उन पर फिदा होकर गई।
میرا بچہ، یہ جو زندگی ہے نا ایک اسٹیج ہے۔ خان چائے کی چسکیاں بھی لے رہے تھے اور ایمان فاطمہ کو ایک ایسا لیکچر بھی دینا چاہتے تھے جو اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ مومنہ بھی متوجہ ہو کر ان کی بات سننے لگی تو وہ پھر بولے، ہم سب اداکار ہیں، ہمارے پاس جو اسکرپٹ ہے وہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کے مطابق چلتے چلتے جب اپنے کردار سے باہر نکل جاتے ہیں تو اوپر بیٹھا اسکرپٹ رائٹر ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے لکھ دیا ہے اس پر چلو، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے دوڑنا بھاگنا ہے اور کیسے بات چیت کرنا ہے، یہ سب اس نے اپنے اسکرپٹ میں لکھ کر ہمارے ذہن کے بکسے میں ڈال دیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کے اسکرپٹ پر کیسے عمل کریں گے۔ وہ دونوں کی طرف دیکھنے لگے تو ان دونوں کو اپنی بات کی طرف متوجہ پا کر وہ پھر سے بولے، ہر قوم کے لیے اس دنیا میں اس نے ایک اسٹیج تیار کیا ہے، پھر اس پر اپنے اسکرپٹ کے مطابق ہم جیسے اداکار کھڑے کر دیے جو اپنا اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ بہت سے ایسے تھے جو اس کے لکھے ہوئے اسکرپٹ سے ہٹ گئے اور بہت سے ایسے تھے جو اس کے اسکرپٹ کو پکڑ کر چومتے اور اسی کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے کرتے اس دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو گئے۔ پتہ ہے پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ خان خاموش ہو کر ایمان فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کو وہ مالک، وہ اسکرپٹ رائٹر اپنا قرب بخشتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ اداکار ہے جنہوں نے میرے لکھے ہوئے الفاظ پر اپنے اجسام اور روحوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف والے کردار ادا کیے ہیں۔ وہ ان کو خوش ہو کر بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ لیکن بابا، ہم تو انسان ہیں، اب اگر میں اسٹیج کے لیے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے سلونی میڈم کے پاس جانا پڑا ہے، لیکن جب اللہ کے اسکرپٹ پر کام کرنا ہو، اسی کے الفاظ پر ہم نے تمام اداکاری کرتے ہوئے اس جہان سے کوچ کر جانا ہے، تو پھر ہمیں یہ کون سکھائے گا کہ ان فقروں کو کس طرح ادا کریں، ان پر کس طرح چلیں، ان پر اس طرح اداکاری کریں؟ کیا یہ سب بھی اسی کے بنائے ہوئے انسان ہی سکھاتے ہیں جیسے کہ سلونی میڈم ہمیں سکھائیں گی؟ بہت ہی بڑا اور گہرا سوال تھا۔ تبھی تو مومنہ نے اپنی چائے کی آخری چسکی لیتے ہوئے خان کی طرف دیکھا تھا جو اپنی چائے مزے لے کر پی رہے تھے، اور ایمان فاطمہ بھی یہ سوال کر کے خاموش ہو کر چائے پینے لگی، لیکن اس کی نظریں خان پر جم گئی تھی کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنے مذہب اور دین کے مطابق سمجھاتا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ ایمان فاطمہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر اپنا چائے کا مگ ختم کیا اور خان کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کو سمجھا رہے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اس کو ساری مخلوقات سے اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس انسانی پتلے کو سجدہ کرو، لیکن سبھی کے سجدہ کرنے کے باوجود ایک فرشتہ جس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ماٹی سے بنا ہوا ہے، جبکہ میں آگ، ہوا اور پانی سے بنا ہوا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ فرشتہ تھا لیکن شیطان ملعون ٹھہرایا گیا کیونکہ اس نے اللہ کے لکھے ہوئے الفاظ پر اس کے حکم کے مطابق وہ کچھ کر کے نہ دکھایا تھا جو اللہ چاہتا تھا۔ اس لیے اس کا کردار اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس کو سزا کے طور پر اللہ نے اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ خان خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ پھر بولی، میرا سوال وہی ہے بابا کہ ہمیں کون سکھائے گا کہ ہم کیسے چلے، کیسے دوڑے، کیسے نظروں کو ادھر ادھر کریں، سامنے والے سے کیسے بات کریں؟ ہمارا استاد کون ہے جو ہمیں اس اسکرپٹ کے مطابق کردار ادا کرنے کا حکم دے تو ہم ویسا ہی کریں کہ ہمیں اللہ اپنے دربار سے نہ نکالے بلکہ اس کو ہمارے کردار پسند آ جائے؟ مومنہ پھر سر ہلا کر ایمان فاطمہ کو داد دینے والے انداز میں دیکھنے لگی تو خان تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، ایسی باتیں تو بابا جی بتا سکتے ہیں یا پھر وہ درود احمد بتا سکتا ہے، لیکن میں نے جتنا قرآن کریم کو پڑھا ہے اس کے مطابق اپنے بچے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خان نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر مگ کو میز پر رکھا اور پھر بولے،
آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنے والے اداکاروں کا بہت بڑا گروہ اس دنیا میں موجود تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے منحوس ہے۔ وہ ہر قسم کے گناہ اور بے ایمانی میں مبتلا قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسکرپٹ پر چلنے کے لیے ان کے پاس اپنے پیارے محبوب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ جو اللہ فرماتا ہے یا جو بھی اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارو تاکہ تمہارے کردار اچھے اور پاکیزہ ہو جائے، جو اللہ کو پسند آ جائے۔ انہوں نے چل کر دکھایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایسے چلو۔ انہوں نے کھا پی کر، نہا کر، دھو کر، بھاگ کر، دوڑ کر، لڑ کر، ہنس کر، مسجد مسکرا کر، سجدے کر کر کے ان کو سمجھایا کہ ایسے کرو گے تو اللہ کو پسند آ جاؤ گے۔ لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جن کو شیطان ملعون نے بہکا کر اپنے پیچھے لگا لیا، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے لکھے ہوئے اسکرپٹ سے ہٹ گئے اور اپنا کردار دنیا کے اس اسٹیج پر ویسے نہ ادا کر سکے جیسا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رہبر نے بتایا اور سکھایا تھا۔ ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ شدید تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ معافیاں مانگتے پھرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان کا راستہ چنا ہے۔ رحمان یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر وہ بھٹک گئے اور زندگی کے اسٹیج پر اپنا بہترین کردار نہ ادا کر سکے، اس لیے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ خان اب دیکھ رہے تھے کہ ایمان فاطمہ کچھ مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر رکے اور پھر بولے، جانتی ہو کہ اللہ کا لکھا ہوا اسکرپٹ کون سا ہے؟ خان نے پوری بات بتا کر یہ پوچھا کہ کیا اب ایمان فاطمہ صرف مطمئن ہی ہوئی ہے یا اس کو کچھ معلوم بھی پڑا ہے؟ یہ سوال کیا تو فوراً بول پڑی، میں سمجھ گئی بابا جان، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا اسکرپٹ قرآن کریم ہے، اور ہمیں اس اسکرپٹ پر چلنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہاں میرا بچہ، شاباش، یہی ہماری کامیابی ہے۔ مومنہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھنے لگی اور بولی، لو جی، ایک بات تو طے ہے کہ ایمان فاطمہ ایک سمجھدار اور ذہین طالبہ ہے۔ ایمان فاطمہ ہنسنے لگی تو خان نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بھائی، یہ تو میری بچی کا کمال ہے کہ پوری بات ختم ہونے سے پہلے ہی باقی بات سمجھ لی۔ تو پھر ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم جا کر سو جائے۔ ایمان فاطمہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے۔ خان بھی مسکرا کر اسی کے لہجے اور انداز میں جواب دیتے ہوئے بولے، جو حضور کا دل چاہے، اجازت ہے حضور، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیے اور جا کر آرام فرمائیں۔ ایمان فاطمہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مومنہ بیگم، یہ بچی بہت ذہین ہے ماشاء اللہ، خان نے اس کے جاتے ہی مومنہ سے کہا تو وہ بھی خان کی بات کی تائید کرتی ہوئی بولی، ہاں خان، یہ تو میں نے بھی کئی بار محسوس کیا ہے کہ وہ بات کو بہت جلدی پک کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ خان ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کچھ تھوڑا سا اس انداز میں چونکے کہ جیسے انہیں کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ مومنہ بیگم، وہ بابا جان سے یہ تو پوچھو کہ گاؤں کے اب حالات کیسے ہیں، کیونکہ سائی سلطان کے خودکشی کرنے کے بعد تو وہاں پر خاموشی چھا گئی ہوگی۔ مومنہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھا تو بولی، اس وقت تو بابا سو گئے ہوں گے، صبح بات کروں گی، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ ابھی اس کا شیطان بیٹا مکھن زندہ ہے۔ خان نے مسکرا کر مومنہ کی طرف دیکھا اور کچھ سوچنے والے انداز میں پھر بولے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے مومنہ بیگم، میں نے ایمان فاطمہ کو اسی لیے تو سلونی کے یہاں بھیجا ہے کہ وہ وہاں رہ کر کئی بار مکھن سلطان سے ٹکرائے گی، اس سے آمنا سامنا ہوگا اور وہ اس سے باتیں کرے گی۔ وہ یہ فن جان جائے گی کہ ایک چالاک اور شاطر دشمن سے کیسے بات کرتے ہیں، اس سے کیسے انتقام لیتے ہیں۔ ایسے دشمن سے لڑنے کی بجائے اس کے گھر میں رہ کر اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی شکست تسلیم کر لے۔ مومنہ خان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، تو کیا آپ ایمان فاطمہ سے خدا نخواستہ مکھن کو قتل کروانا چاہتے ہیں؟ خان ان کی بات سن کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں مومنہ، لیکن میں ایمان فاطمہ کو اتنا مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کل کو وہ اکیلی بھی اپنے گاؤں جائے تو اس کے ذہن میں مکھن سلطان جیسے دشمن کا خوف نہ ہو، وہ بے خوف ہو کر اس گاؤں میں گھومے پھرے اور اپنی مرضی سے وہاں رہے۔ لیکن ہم اس کو واپس گاؤں جانے ہی کیوں دیں گے خان؟ مومنہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا۔
خان ان کی بات سن کر نفی میں سر ہلا کر بولے، میں ایمان فاطمہ کو کبھی بھی خود سے جدا کرنے کا سوچ نہیں سکتا، لیکن اس کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کو اس کے حال پر تو چھوڑنا ہوگا نا۔ کل کو وہ انجان لوگوں میں بیاہی جائے گی، وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ اپنے سسرال میں اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کو کوئی بھی رشتہ تنگ نہ کر سکے، بس یہی میرا مقصد اور میرا مدعا ہے۔ مومنہ اس بار بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر خان سے بولی، خان، آپ ایمان فاطمہ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ یہ سن کر خان ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، مومنہ بیگم، آپ اور میں صرف عورت اور مرد ہی تھے، لیکن جب سے یہ بچی زلیخا ایمان فاطمہ بن کر ہمارے گھر میں آئی ہے، تب سے تم ایک ماں بھی ہو اور ایک ولی کامل کی بیٹی بھی ہو، اور درود احمد جیسے محبت کرنے والے بھائی کی بہن بھی ہو، اور ایمان فاطمہ کی ماما بھی ہو۔ اور میں بھی کیا تھا مومنہ بیگم، ایک ایسا انسان جو سارا دن آفس میں سر کھپاتا تھا، گھر آتا تو مجھ سے آپ کی بے اولادی کی محرومی نہ دیکھی جاتی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر پریشان ہوتا تھا، آپ کی طرف دیکھتا تھا تو سوتے میں بھی آپ کے چہرے پر ایک بے نام سی ایک ایسی پرچھائی رقصہ رہتی تھی جو آپ کے اندر کی ممتا کو سلگتے رہنے پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ میں اس بچی کی بدولت باپ بن گیا، پھر اللہ نے ہمیں پیارا سا بیٹا علی حسن کی شکل میں دے دیا۔ مجھے ولی محمد جیسے برگزیدہ بزرگ نے اپنا داماد بنا لیا، اللہ نے مجھے عزت اور ترقی دے دی، اور اس گھر میں سکون اور محبت نے گھر بنا لیا۔ اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہمیں اس ایمان فاطمہ کی بدولت ہی تو ملا ہے، تو پھر کیوں نہ میں وہ سب رشتوں کا پیار اس پر نچھاور کر دوں جو یہ گاؤں کے جلتے ہوئے اس کچے مکان میں راکھ ہوتے ہوئے دیکھ کر آئی ہے۔ اتنی بات کرتے ہوئے خان کی آنکھیں اور آواز بھرا گئی تھی۔ مومنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سہلانا شروع کر دیا تھا۔ خان مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر بولے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن یہ کیا مومنہ؟ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپانے کی کوشش میں رو پڑی تھی۔ خان نے مسکرا کر ان کو گلے سے لگا لیا اور بولے، دیکھا کہ تھوڑے سے سالوں میں ایمان فاطمہ نے ہمیں کتنا حساس بنا دیا ہے۔ اب دوسری طرف مکھن خان سومیا کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں اس وقت سانول اور ماروی بھی موجود تھے۔ ایک پراگندہ ماحول نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نور العین تو مکھن سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکھن کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، یا پھر وہ احساس تھا جو سائی سلطان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ گاؤں والے ابھی بھی حویلی کے باہر دریوں پر بیٹھے آتے جاتے سائی سلطان کی روح کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے منہ جوڑ جوڑ کر چہمگوئیاں بھی کرتے جاتے تھے کہ اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے لازمی کوئی ایسا امر ضرور ہے جس نے سائی سلطان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ امر سامنے نہ آیا تھا۔ بس بہت سے لوگوں کو اتنا معلوم تھا کہ وڈیری نور العین کو منشیات بیچنے کے جرم میں بے گناہ گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ رات بھر میں ہی باعزت رہا ہو کر واپس گاؤں آ گئی ہے۔ اگر وہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہوتی تو کبھی بھی گاؤں واپس نہ پہنچ سکتی تھی، کیونکہ شہر میں تو قانونی سزائیں بہت ہی سخت ہے۔ یہ شہر سے دور اس گاؤں میں رہنے والے باسیوں کی سوچ تھی، حالانکہ جو سچ تھا وہ اس سے نابلد ہے۔ ہم تمام معاملات کو اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی حل کر سکتے ہیں سومیا۔ مکھن سلطان نے ایک طویل سانس لے کر بات کو شروع کیا تو سومیا سانول اور ماروی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کچھ نہ بولی تو مکھن نے اپنی بات جاری رکھی، منان بھائی یا محبوب انکل کو اس معاملے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بھائی اور باپ ہے، ان کے نام کے ساتھ ان کا ایک لمبا چوڑا سیاسی کیریئر جڑا ہوا ہے، میرا اچھا برا انہوں نے ہی دیکھنا ہے۔ بابا، آپ اس سلونی کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ مجھے تو اس پر غصہ آ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس پر تیزاب پھینک دوں۔ سانول نے گفتگو میں دخل اندازی کی تو مکھن سائی اس کو گھور کر بولا، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، کیونکہ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ باپ کو صلاح مشورہ دو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سانول نے سومیا کی طرف دیکھا تو اس نے سانول کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ماروی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ سومیا ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتی ہوئی بولی، یہ شہپر کون ہے مکھن؟ مکھن ایسے تڑپا جیسے کہ اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ سومیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب خاموش نہ رہ سکی تھی، پھر بولی، بابا کے خودکشی کرنے کی وجہ یہی بندہ لگ رہا ہے، کیا میں ٹھیک نتیجے پر پہنچی ہوں؟
مکھن سلطان کے پاس سومیا کی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، تمہیں آج ہی شہر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر تم باہر یہاں رہو گی تو مجھے خدشہ ہے کہ تم اماں سے اس سوال کا جواب ضرور پوچھو گی، جو اس گھر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سومیا اس کی بات سن کر ایک طنزیہ مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی بولی، جس بات کو سن کر بابا نے کل خود کو گولی ماری ہے، میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات سن کر خود کو زندہ درگور کر لیا تھا۔ مکھن ایک بار پھر چونک کر سومیا کو دیکھنے لگا، جو اتنا بڑا راز اس سے بھی چھپا کر اس کے ساتھ نبھا کرتی رہی، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی اور باپ کی بات سن کر اپنی ضد پر اڑ گئی ہے؟ تمہیں اتنی بڑی بات معلوم تھی لیکن تم نے مجھے نہیں بتائی۔ مکھن کی آواز میں نرمی اس طرح اود آئی تھی کہ وہ ایک بھیڑیے کے چنگل میں پھنس گیا ہے اور اپنے گھر جانے کے لیے اس کی منت کر رہا ہے۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ کبھی آئینے کو دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھو تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر بتانا مکھن کہ کیسا دکھتا ہے۔ تم خود کو ٹکڑوں میں تقسیم دیکھو گے۔ سومیا اپنے غم پر قابو پاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں عورت ہوں، سب کچھ سہ سکتی ہوں۔ میں نے اس حویلی میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی چیخیں بھی سنی ہیں جن کی جوان بیٹیوں کو پرانی حویلی کے جن اور چڑیلیں اٹھا کر لے جاتے تھے، اور پھر اگلے دن ان کی لاش یا تو کسی درخت سے لٹکی ہوئی ملتی تھی یا پھر گاؤں کے نامراد اور منحوس کنویں سے ملتی تھی۔ مکھن ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے لگا جو کہہ رہی تھی، میں نے اس گاؤں میں موجود اس ولی کی بیٹی کو بھی اپنی آنکھوں سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے پیچھے خوخار بھیڑیا لگا ہوا تھا، جو اس کی عزت کی بوٹی بوٹی نوچ کر اپنی ہوس کا پاپی پیٹ بھرنا چاہتا تھا۔ کیا قصور تھا اس ولی کی بیٹی کا؟ مکھن سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس کے سامنے وہ معصوم سی ڈری ہوئی سہمی ہوئی خوفزدہ لڑکی کو جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ وہ لہرانے لگی، وہ اس کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ وہ جوانی کے گھوڑے پر سوار اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی پل میں کچھ بھی سوچے بغیر اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں کود گئی تھی۔ یہ بات سومیا کو اس کی ذاتی ملازمہ نے چپکے سے بتا دی تھی۔ وہ بھی اب رونے لگی تھی۔ مکھن سلطان، یہ اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو تم پر برس رہی ہے۔ ابھی تو شکر مناؤ کہ بابا ولی محمد نے اس گاؤں والوں کو کوئی بد دعا نہیں دی، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سائی سلطان نے خود کو گولی ماری ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ بد دعا دینے کے لیے اپنے ہاتھ اللہ کی عدالت میں اٹھا لے تو یہ پورا گاؤں ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ایسے گاؤں میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہوں جس کے پیچھے بد دعاؤں کی لائنیں لگی ہے؟ سومیا درد اور غم سے چیخ پڑی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس باپ کے سائے میں پلنے نہیں دینا چاہتی جو ایک باپ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سومیا، یہ سن کر مکھن سلطان نے اندر سائی مکھن جاگ گیا تھا۔ وہ چیخ کر بولا تو سومیا سہم گئی، میں نے تمہاری بکبک سن کر خود پر بہت قابو رکھا ہے۔ تم کل کی جاتی آج اور ابھی یہاں سے چلی جاؤ، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ اور کیا کر سکتا ہے وہ، کس کی اتنی جرت ہے کہ میرے لیے بد دعا کرے۔ یہ اس گاؤں میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو میرے سامنے اپنی زبان کھول سکے یا اپنی نظریں اونچی کر کے مجھ سے بات کرنے کی جرت کر سکے؟ جاؤ، ابھی کے ابھی چلی جاؤ، ورنہ میرا ہاتھ ایک بار پھر تم پر اٹھ جائے گا۔ مکھن سلطان غرور اور تکبر کے نشے میں یہ سب کہہ گیا۔ وہ سومیا کی طرف غصے میں دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ سومیا رونے لگی تو دروازے کے پیچھے سے سانول اور ماروی نکل کر اس کے پاس آئے تو سانول بولا، آپ کو اس بندے کے لیے آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماما، ہم ابھی چلتے ہیں، آپ کپڑے تیار کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر سانول باہر کی جانب چلا گیا تو ماروی بھی سومیا کے ساتھ اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ جو کچھ وہ یہاں کبھی چھوڑ گئی تھی تو وہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے اپنے زیورات اور وہ ساری ضروری اشیاء بھی رکھ لی جو اس کی اپنی ملکیت تھی۔ سانول گاڑی کی جانب بڑھا تو گاؤں کے وہ لوگ جو دریوں پر بیٹھے تھے اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سانول نے ان کو نظر انداز کر کے گاڑی میں سیلف گھمایا تو گاڑی نے اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ حیرت سے گاڑی کو دیکھنے لگا، کیونکہ نئی گاڑی تھی اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ تھا کہ یہ کوئی نقص ظاہر کرتی، لیکن اسٹارٹ نہ ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کو دیکھنے لگا۔ اس نے بونٹ اٹھا کر دیکھا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ پیچھے کی جانب گھوما تو اپنے پیچھے کھڑے درود احمد سے ٹکرا گیا۔ تم میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ ابھی میں گرنے لگا تھا۔
दरूद अहमद उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा कर बोला, अभी तो और गिरना है तुम लोगों को। ये कहकर दरूद अहमद पीछे हट गया, लेकिन सानोल उसकी आंखों में देखने की जुर्रत न कर सका था, क्योंकि लगता ही नहीं था कि ये दरूद अहमद की आंखें हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। सानोल अंदर की जानिब बढ़ा तो सोमिया हाथ में अटैची केस उठाए नूरुल ऐन के कमरे की तरफ जा रही थी। वो सानोल को देखकर उसके भी अपने साथ आने का इशारा करके अंदर कमरे में बढ़ गई। सोमिया के अंदर दाखिल होते ही कमरे में मौजूद 4-5 औरतें उठकर बाहर निकल गई। हम जा रहे हैं दादू, मारवी ने आगे बढ़कर नूरुल ऐन के हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो आंसू भरी निगाहों से उसको देखती हुई बोली, अपनी दादू को इस हालत में छोड़कर जा रही हो मारवी। मारवी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप रोइए नहीं, हम फिर आएंगे, अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं ना। नूरुल ऐन ने उसके हाथों को बोसा देते हुए सानोल और सोमिया की तरफ देखा और बोली, मुझे इद्दत में छोड़कर जा रही हो बहू। सोमिया उसकी तरफ देखकर एक दुख से बोली, जैसा आपका गम है मेरी दुआ है कि किसी भी औरत का ना हो, लेकिन मैं अपने वक्त का क्या करूं जो मैंने एक शौहर के होते हुए भी इद्दत में गुजारा है। नूरुल ऐन अपनी जगह से उठ गई। वो सोमिया के सामने खड़ी होती ही बोली, हम लोग वडेरे हैं और हम हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन जब सर से साई का साया उठ जाए तो फिर कोई भी साया पनाह नहीं देता। मेरा साई मेरे सर से अपना साया हटाकर चला गया है, लेकिन मेरी नसीहत है कि तुम अपने सर के साई की सलामती मांगो, उसके लिए दुआएं मांगो, वो तुम्हारे सर पर सदा सलामत रहे। दादू, आपको मालूम है कि बाबा ने शहर में एक मॉडल गर्ल से शादी कर ली है। सानोल ने ये एक इंकशाफ किया तो नूरुल ऐन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हौंक बनी सौम्या और सानोल को देखे जा रही थी। और बाबा और मामा अब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। नूरुल ऐन ने कर्ब से सौम्या की तरफ देखा जो अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ चुकी थी। सौमिया, ये घर, ये हवेली तुम्हारी और इन बच्चों की है। तुम इतना बड़ा कदम उठाने से मक्खन को रोको ताकि ये घर बना रहे। तुम लोग इस घर के बासी हो, मालिक हो, इस गांव के मालिक हो। ये सब लोग हमारे कामे हैं, हम इन पर हुकूमत करते हैं। सानुल अब माशाअल्लाह बड़ा हो गया है, जवान है, ये अब ये गांव की भाग दौड़ संभालेगा। जाने दो मक्खन को शहर, उस औरत के पास, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। नूरलैन की बेरब्त बातें सुनकर सौम्या उसकी तरफ मुड़कर देखती हुई बोली, ये गांव और गांव के मकीन आपको मुबारक हो माँ जी। जो औरत अपने शौहर के दिल पर हुकूमत नहीं कर सकी, उसको कोई हक नहीं है कि वो अपनी शिकस्त का बदला गांव वालों की मासूमियत से ले। मक्खन कभी मेरा था ही नहीं माँ जी, बल्कि वो तो साई सुल्तान का भी न था। ये कहकर सौम्या वहां से बाहर निकल गई, लेकिन नूरलैन अपनी जगह पर गड़ कर रह गई थी। वो जानती थी कि सौम्या ने जो बात की है वो 16 आने सच्ची और खरी है, क्योंकि ये वो हर गहरा राज और बात थी जिसकी वजह से साई सुल्तान ने खुदकुशी की थी। नूरलैन अपने पोते और पोती को जाता हुआ ना देख सकती थी, क्योंकि वो इद्दत में थी और वो चाहती थी कि इस इद्दत को गांव वालों के सामने कायम रखे। लेकिन मक्खन साई अपने कमरे की खिड़की से सौम्या और सानोल के साथ मारवी को जाता हुआ देख रहा था। वो मारवी से बहुत प्यार करता था। मारवी ने भी शायद महसूस कर लिया था कि मक्खन उनको कमरे की खिड़की से देख रहा है। उसने ऊपर की जानिब देखकर हाथ से मक्खन को बाय बाय किया और गाड़ी में बैठ गई। चंद ही मिनटों बाद गाड़ी जैसे ही मज़ार शरीफ पर पहुंची तो वली मोहम्मद मज़ार के बाहर खड़े उनको मिल गए। सौम्या ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर उनको सलाम किया। वो रोई हुई आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। वली मोहम्मद ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर मारवी के सर पर भी हाथ फेरते हुए बोले, हमारी वकालत करने पर अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बेटी। ये सुनकर सौम्या चौंक कर उनको देखने लगी, लेकिन वो फिर मारवी की तरफ देखते हुए बोले, बड़ी प्यारी और मासूम बच्ची है, इसका ख्याल रखना। ये कहकर वो आगे बढ़ गए, लेकिन सौम्या सोच रही थी कि जो बात उसने अपने घर के कमरे में मक्खन सुल्तान से की थी वो बाबा जी को कैसे मालूम हुई। वो गहरी सोच में वहीं की वहीं खड़ी रह जाती अगर सानुल गाड़ी की तेज़ हॉर्न से उसको चौंका न देता। दूसरी तरफ मुराद ने कदकाठ निकाल लिया था। वो अब एक जवान के रूप में सामने आया था। उसने सिकंदर चाचा से गाड़ियों की मैकेनिक अच्छी तरह से सीख ली थी, बल्कि पूरे गैराज को अब वो चला रहा था। उसने सिकंदर चाचा को घर बैठने का मशवरा दिया था, लेकिन कभी कभार चाचा वर्कशॉप चला ही आता था। उसका कहना था कि इस तरह घर बैठकर उसकी कमानियों को जंग लग जाएगा। वो अभी से खुद को बूढ़ा महसूस करने लगेगा। लेकिन जब वो देखता कि मुराद एक न सिर्फ अच्छा मैकेनिक है बल्कि बहुत अच्छा डीलर भी, वो कस्टमर से बहुत तमीज़ से बात करता और उसको जो भी ठीक और सही नुक्स होता वो बता देता था। चाचा सिकंदर के घर में अब भी आका अलैहिस्सलाम
علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تبرک تقسیم کیا جاتا تھا، جو وہ صرف بچوں کو ہی دیا کرتے تھے۔ چاچا کی اماں جان اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن عروج نے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ ان کو ساس کے اس طرح جلدی جانے کا احساس شدت سے ہوتا تھا، کیونکہ گھر میں وہ سیانے بندے کی طرح چوکیدار بنی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی اللہ کی رضا ہے، جو آیا ہے اس نے اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہی ہے۔ حسب معمول ورکشاپ میں کام کرتے مراد نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کو موسم کے تیور کچھ اچھے نہ دکھائی دیے تھے۔ اس نے لڑکوں سے کہا کہ جلدی جلدی وہ گاڑیاں جو کھلے میں کھڑی ہیں ان کو تیزی سے مرمت کرو یا پھر ان کو چھپر کے نیچے کر دو، کیونکہ وہ قیمتی گاڑیاں ان کے پاس گاہکوں کی امانت ہوتی ہے۔ حالانکہ گاڑیوں کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، لیکن یہ شروع سے ہی اصول تھا کہ بارش میں کوئی بھی گاڑی وہ نہیں بھیگنے دیں گے جو ان کے ورکشاپ کے صحن میں کھڑی ہوگی۔ ایک گاڑی بہت آہستگی سے چلتی ہوئی اس ورکشاپ کے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ کئی بار ہارن کے بعد ایک لڑکا مراد کا اشارہ پا کر باہر گاڑی کے پاس پہنچا تو گاڑی پر بیٹھی جوان لڑکی کی بات سن کے اس نے مراد کو آواز دی، استاد تیرا کیس ہے۔ لڑکی کو کچھ برا تو لگا، لیکن ورکشاپ کی زبان اور کاریگروں کا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مراد سن کر باہر کی جانب دیکھتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچا تو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی نے ڈرائیور سائیڈ کا ونڈو شیشہ نیچے کرتے ہوئے پہلے ہی اینک سے مراد کو دیکھا، پھر اینک تھوڑا سا نیچے کر کے بولی، یہ رک رک کر چلتی ہے، اس کو ذرا چیک تو کرے۔ مراد نے لڑکی کو دیکھ کر اپنی نظر جھکا لی تھی، کیونکہ یہ اس کا اصول تھا۔ اس نے گاڑی کو اندر لانے کے اشارہ کر کے خود آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس نے گاڑی مراد کے پیچھے ہی ورکشاپ میں داخل کر دی تو مراد نے بونٹ کھولنے کا کہا۔ بونٹ کھلنے پر وہ گاڑی پر جھک گیا۔ اس کو تو کوئی بھی ایسا نقص دکھائی نہ دے رہا تھا جو وہ پیسے بنانے کی خاطر خواہ مخواہ ہی ٹائم لگاتا، کیونکہ سکندر چاچا نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ حرام نہیں کھانا، بس جو سچ ہے وہی کسٹمر کو بتانا ہے۔ میڈم، اس میں کوئی خاص نقص تو نہیں ہے، لیکن جو شکایت آپ نے کی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مجھے چند منٹ لگیں گے۔ آپ کو گاڑی سے نیچے اترنا ہوگا۔ مراد نے اپنی نظر جھکائے ہی اس لڑکی سے کہا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، تم کیسے کاریگر ہو جو کسٹمر سے نظریں ملا کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتی ہوئی بھی خاموش نہ رہ سکی، پھر بولی، جو میں تمہارا حال دیکھ رہی ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ تم استاد ہو۔ اس کی بات سن کر مراد نے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لمحے ٹھہرتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن لڑکی بھی آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا، میں بڑا استاد ہوں میڈم۔ یہ کہہ کر مراد نے گاڑی کے اندر بیٹھنے کی جلدی کی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، آپ میرے آفس میں جا کر بیٹھ جائیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نے اپنے آفس کی جانب اشارہ کیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ایک کیبن بنا ہوا تھا جس کے ارد گرد شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ مراد نے گاڑی کو اچھی طرح دیکھ بھال کے بعد ایک لڑکے کو آواز دے کر گاڑی کے نیچے گھس جانے کا کہا اور خود کچھ ہدایت دینے لگا۔ وہ اوزار سے نیچے سے اور مراد اوپر سے ریس دیکھ کر گاڑی کی فٹس چیک کر رہے تھے۔ ہر کام تسلی بخش کرنے کے بعد وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا تو کیبن کی طرف چل پڑا۔ لو جی میڈم، آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، آپ لے جائیں۔ مراد نے کیبن میں داخل ہوتے ہی کہا تو صوفے پر بیٹھی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہی بولی، کتنے چارجز ہوئے؟ مراد مسکرانے لگا، جب کام کریں گے تو چارجز بھی لیں گے، ابھی کوئی کام نہیں تو کوئی چارجز بھی نہیں۔ اوئے مسٹر، میں مسٹر منان کی بھانجی ہوں، کوئی للو پنجو نہیں ہوں جو تمہاری خیرات لے لوں۔ اس نے اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر مراد کی طرف بڑھائے تو اس نے کچھ پیسے رکھ لیے، لیکن پیسے ہاتھ میں ہی پکڑے پکڑے بولا، آپ پہلی بار میرے گیراج میں گاڑی کا کام کروانے کے لیے آئی ہے، اس لیے پیسے رکھ رہا ہوں، ورنہ میرا اصول ہے میں اس کام کے پیسے نہیں لیتا جو کام ہی نہ ہو۔ وہ چابی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہوا پھر بولا، اور ہاں، یہ مسٹر وغیرہ کی دھوس وہاں جمانا جہاں یہ نام کام کر سکے۔ میں اپنی کماتا ہوں، اپنی کھاتا ہوں، میں کوئی منسٹر نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی بھی بڑے نام سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لڑکی زمین پر پاؤں پٹکتی ہوئی کیبن سے چلی گئی۔ مراد دیکھ رہا تھا کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان رقصہ ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے گاڑی کو اسی حالت میں گھسیٹتی ہوئی لے کر آئی تھی۔ گاڑی ورکشاپ سے نکل گئی تو مراد نے دیکھا کہ بارش کے قطرے برسنا شروع ہو گئے ہیں، جو آہستہ آہستہ تیز ہو گئے اور موسلا دھار مینا کی شکل اختیار کر گئے۔ اتنا شکر تھا کہ تمام گاڑیاں چھپر کے نیچے کر لی گئی تھی۔ یار کالو، یہ نعمان منسٹر کون ہے یار؟ مراد نے پاس کھڑے چھوٹے
کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کہا لگا کر بولا، لو استاد جی کر لو بات، آپ کو مسٹر نعمان کا نہیں پتا؟ مراد نے نفی میں سر ہلایا تو کالو اپنی بے بہا معلومات کے خزانوں میں سے ایک ہیرا تراشتا ہوا بولا، وہ منسٹر ہے منسٹر۔ مراد کا دل چاہتا تھا کہ وہی پانا اس کے سر پہ دے مارے جو مراد کے ہاتھ میں تھا، لیکن مراد کے اس طرح گھورنے سے وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے ایک تو مراد کو معلومات دی ہے، دوسرے وہ گھور رہا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا گاڑی کے نیچے گھس گیا، لیکن مراد کی نظر باہر کھڑے ایک فقیر پر پڑ گئی۔ اس نے لڑکے کو کہا کہ اس فقیر کو اندر لے آؤ، ابھی بارش تیز ہے، ختم ہوگی تو اس کو پھر بھیج دینا۔ فقیر اتنی مہربانی پر آسمان کی طرف منہ کرتا اور ورک شاپ میں آ گیا۔ مراد نے اس کو کیبن میں بلا لیا تھا، ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو مراد کی عادت تھی کہ جو بھی فقیر اس وقت آ جاتا وہ اس کو اندر بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا تھا۔ کئی بار تو چاچا سکندر بھی اس موقع پر پہنچ جاتا تھا۔ وہ مراد کی دریا دلی پر خوش ہو کر خاموش ہو جاتا تھا، لیکن آج جو فقیر اس کے سامنے کھڑا تھا اس کو مراد بہت اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ وہ اس کے گاؤں کے سائی سلطان اور مکھن سلطان کا خاص بندہ بابو تھا۔ مراد نے اس کی حالت پر نظر دوڑائی تو پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں 2 رنگ کے جوتے جو گھسے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مراد کو اس لمحے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس حال میں کیوں کر پہنچا ہے۔ اس کے تو بڑے ٹھاٹھ تھے، لیکن مراد کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس نے ایک لڑکے کو آواز دی کہ چائے لے کر آؤ، لیکن کپ کو پلیٹ سے ڈھانپ کر لانا، کہیں بارش کے پانی سے زیادہ بھی ہو جائے اور بے مزہ بھی۔ مراد نے بابو کو صوفے پر بٹھایا تو وہ حیرت سے مراد کو دیکھنے لگا۔ مراد کے لیے یہ اچھی بات تھی کہ بابو نے اس کو پہچانا نہیں تھا، اور اب مراد کو مکھن یا سائی سلطان سے بھی کوئی خوف نہ تھا۔ وہ اب ایک کڑیل جوان بن گیا تھا اور کسی بھی مکھن جیسے جوان کو اپنے ہاتھوں سے لتاڑ سکتا تھا۔ لیکن بابو کو سامنے دیکھ کر اس کے سامنے وہ ساری فلم چلنے لگی جب وہ گاؤں چھوڑ کر کتوں کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ یہ بابو بھی کتوں کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن مراد نے بڑی ہمت دکھائی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ آج یہاں تھا، لیکن بابو بھی اس کے سامنے تھا۔ فرق یہ تھا کہ دونوں کی حالت مختلف تھی۔ بیٹا میری کچھ مدد کر دو، میری بیوی بہت بیمار ہے، بابو نے پہلی بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سوال کیا تو مراد کو اس لمحے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، آپ بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، میں آپ کی بیمار بیوی کے لیے دواؤں کے پیسے بھی دوں گا اور آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ بابو چاچا، کسی اجنبی کے منہ سے عرصے بعد پردیس میں اپنا نام سن کر بابو کا چونکنا لازمی امر تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا ہوا مراد کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کا نام لینے والا یہ نوجوان کون ہے۔ آپ نے سلطان پور کیوں چھوڑ دیا بابو چاچا؟ ایک اور سوال سن کر تو بابو کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے نظریں چرا کر جانے لگا تو مراد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، اپنی بیمار بیوی کے لیے پیسے نہیں چاہیے بابو چاچا؟ اس بار بابو نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی طرف دیکھ کر نظر جھکاتے ہوئے کہا، وہ مر جائے گی بیٹا، مجھے جانے دو، میرا ٹائم کھوٹا نہ کرو، مجھے جانے دو۔ وہ کیبن سے باہر جانے لگا تو لڑکا ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے کپ کو پلیٹ سے ڈھانپا ہوا تھا۔ لڑکے کے چائے میز پر رکھ کر جانے کے بعد مراد نے چائے کا کپ بابو کی طرف پیار سے بڑھایا تو وہ رونے لگا اور اپنی آواز پر قابو پا کر بولا، تم کون ہو بیٹا؟ مراد اس کی بات سن کر جواب دینے کی بجائے اپنا سوال کرتا ہوا بولا، یہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، آپ تو مکھن سائی کے خاص بندے تھے، پھر یہ حلیہ کیسے اور کیوں؟ مراد کے منہ سے اتنا بڑا سچ سن کر بابو نے چائے کی طرف دیکھا جس سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ مراد نے اشارہ کیا کہ وہ چائے بھی پیتا جائے اور میری بات کا جواب بھی دینے کی کوشش کرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو، لیکن تمہارا سوال میری زندگی سے جڑا ہے۔ بابو نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، مکھن سلطان نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ یہ کہہ کر بابو زار رونے لگا۔ مراد کو یہ سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ ہولے ہولے بابو کو اپنے ڈھب پر لا کر تمام حالات پوچھنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں چاچا؟ تم تو اس کے خاص بندے تھے۔ مراد نے ایک اور سوال کیا تو وہ اپنے آنسو چائے میں ڈبوتا ہوا بولا، تقدیر نے ایک ظالم اور زانی انسان کا ساتھ دینے کی مجھے بھی کوئی سزا دینا تھی نا۔ دوسرا، میری معصوم بیٹی
وہ سزا میری معصوم بیٹی نے جھیلی ہے بیٹا۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ میں جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ظلم پر ظالم کا ساتھ دیا کرتا تھا، اپنی بیٹی کی لاش سامنے دیکھ کر بہت رویا، پیٹا، چیخا چلایا، لیکن کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ سبھی گونگوں کی طرح میری بے بسی اور بربادی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بابو کو چائے بھول گئی تھی، اس کے سارے مندمل زخموں کے ٹانکے دوبارہ کھل گئے تھے۔ اب اس کے آنسو پانی نہیں، خون بن کر اس کے دامن کو تر کرنے لگے تھے۔ وہ رو رہا تھا اور مراد اس کی اس حالت پر خود کو بہت قابو کر کے بیٹھا تھا۔ بابو چاچا، تمہارے گاؤں میں ایک بھابھی اور شمروز ہوا کرتے تھے، جن کے 2 بچے تھے، زلیخا اور مراد۔ ان کا کیا بنا چاچا؟ مراد نے تو اپنی بات کہہ دی تھی، لیکن کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا، کیونکہ بابو زار و زار رو رہا تھا۔ اس کی اور مراد کی آنکھوں کے سامنے پورا گاؤں گھوم رہا تھا۔ وہ مراد کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولا، تم ان سب کو کیسے جانتے ہو؟ مراد کوئی بھی جواب نہ دے پایا، تو بابو خود ہی اس کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا، بھاگی اور شمروز کے ساتھ ان ظالموں نے بہت ہی برا کیا، بہت برا۔ یہ کہہ کر بابو خاموش ہوا۔ پھر چند لمحے مراد کو صدیاں لگنے لگے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بابو اب جلدی سے اس کے ماں باپ اور زلیخا کے بارے میں بتائے۔ بابو نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، مکھن سائی نے اپنی ہوس پوری نہ ہونے پر بھاگی اور شمروز سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ میں بھاگی کے بیٹے مراد کو اسکول واپسی سے پکڑ کر ان کی حویلی لے گیا۔ وہ مراد کو قتل کر کے بھاگی کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مراد وہاں سے بھاگ گیا۔ سائی مکھن نے اس کے پیچھے اپنے خوخار کتے چھوڑ دیے، جو اگر مراد کو پکڑ لیتے تو اس کی تکہ بوٹی کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے، لیکن کئی گھنٹوں سے پٹری پر کھڑی ٹرین کو اچانک جیسے پہیے لگ گئے، مراد تیزی سے بھاگتا اس چلتی ہوئی ٹرین پر سوار ہو گیا۔ ٹرین منٹوں میں اس کو لے کر اڑن چھو ہو گئی۔ مراد اب ہچکیوں سے رونے لگا تو بابو نے پھر حیران ہو کر اس سے پوچھا، لیکن میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ تم کون ہو؟ مراد نے بہت سارے روپیے اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھے تو وہ روپیوں پر جھپٹ پڑا، لیکن مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پھر کیا ہوا بابو چاچا؟ پہلے پوری بات بتاؤ، پھر یہ سارے روپے لے جانا۔ بابو نے چمکتی آنکھوں سے مراد کی طرف دیکھا اور پھر بولا، پھر چند دنوں بعد بھاگی اور شمروز کو ایک کمرے میں بند کر کے اس نے زلیخا سمیت پورے گھر کو آگ لگا دی۔ یہ سن کر مراد اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ وہ بابو کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اتنا ہی کہہ کر بابو کی طرف متوجہ ہوا، جو اب سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس آگ میں جلتی سلگتی بھاگی چیخ چیخ کر مدد کو پکارتی رہی، وہ فریاد کرتی رہی، وہ پکارتی رہی، وہ چیخ رہی تھی، لیکن سبھی اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے اس کی اور رسیوں سے بندھے ہوئے شمروز کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ جا سکا، سوائے درود احمد اور بابا ولی محمد کے۔ انہوں نے اپنے طور پر کچھ گھروں سے پانی کی چند بالٹیاں آگ پر ڈالی، لیکن آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر چند منٹوں بعد بھاگی کی چیخیں مدھم پڑ گئی۔ اب تو مراد زار و زار رونے لگا تھا۔ بابو اس کو روتا دیکھ کر باہر برسنے والی تیز بارش کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا داؤ چلتا تو وہ ابھی کے ابھی باہر بھاگ جاتا، لیکن باہر بارش بہت تیز تھی۔ پھر بابو چاچا، مراد کی آواز نے اس کو چونک کر مراد کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر سے بولنے لگا۔ بھاگی کی آواز آنا ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے وہاں سے مکھن اور سائی سلطان کے ساتھ وڈیری کے جانے کے بعد جلدی جلدی سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا، کیونکہ آگ اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ دونوں ہی اندر سے جھلسی ہوئی حالت میں مل گئے تھے، لیکن پورے گاؤں میں کسی کو بھی زلیخا نہ ملی۔ زندہ ملی تھی، نہ ہی مردہ۔ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کو زمین کھا گئی ہے کہ آسمان نگل گیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ مکھن سلطان نے اپنے طور پر پورے گاؤں کے گھروں کو چھان مارا تھا۔ انہوں نے میرے گھر پر بھی یہی سوچ کر چھاپا مارا تھا کہ کہیں میں نے تو زلیخا کو نہیں چھپایا، لیکن ان کو زلیخا تو نہ ملی، میری بیٹی وڈیری اور مکھن سلطان کو سلام کرنے ان کے سامنے آ گئی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر اس نے اپنی غلطی کی سزا بھی بھگتی۔ مکھن سلطان نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ میری بیٹی کی لاش درخت سے لٹکتی ہوئی ملی تھی۔ بابو ایک بار پھر سے رونے لگا تھا۔ مراد تو سسکیاں بھر رہا تھا۔ جس امید اور آس پر وہ ابھی تک زندہ تھا، وہ آج ایک حقیقت بن کر سامنے بھی آئی تو اس کے سبھی سگے رشتوں کی موت کی خبر لے کر آئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے اپنی بیوی
اور بیٹے کو پہلے ہی گاؤں سے بھگا دیا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں نے جو کچھ گاؤں والوں کی بیٹی اور بہنوں سے کیا تھا، اس گناہ کی سزا میرا پیچھا کرتی کرتی یہاں شہر تک بھی پہنچ گئی۔ میرا بیٹا ٹرین کی پٹری کراس کر رہا تھا، وہ ٹرین کو نہ دیکھ سکا اور اس کے نیچے کچل کر مر گیا۔ میرے گھر میں فاقوں نے جگہ بنا لی، مجھے مزدوری ملنا بند ہو گئی، میری بیوی بیمار ہو گئی، میں بابو سے ایک فقیر بن کر اب گلی گلی بازاروں میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ لیکن تم کون ہو بیٹا؟ تم سلطان پور کے لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مراد نے اس کو دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں بھاگی اور شمروز کا بیٹا مراد ہوں۔ مراد؟ یہ سن کر بابو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنا آپ سنبھال نہ سکا، وہ صوفے پر گر پڑا تھا، لیکن مراد اس کو وہیں چھوڑ کر باہر تیز برستی بارش میں جا چکا تھا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے زور زور سے چیخ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ سبھی اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ کبھی اندر کیبن میں موجود فقیر کو دیکھتے اور کبھی مراد کی طرف دیکھتے، جب دو زانوں بیٹھ چکا تھا۔ بارش نے اس کو بری طرح بھگو دیا تھا۔ وہ زاروں زار روئے جا رہا تھا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ بابو اس کے پاس سے گزر کر ورک شاپ سے باہر جا چکا ہے۔ وہ بارش میں بہت زیادہ بھیگ چکا تھا، وہ شاید ابھی بھی وہاں سے نہ اٹھتا اگر اس کو سکندر چاچا آ کر نہ اٹھاتے۔ وہ اس کی یہ حالت پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی پریشانی کے عالم میں سبھی لڑکوں سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ کیبن میں کوئی فقیر بہت دیر تک مراد استاد سے باتیں کرتا رہا ہے، پھر یہ باہر آ کر اس طرح اونچی اونچی آواز میں رونے لگے تھے۔ دوسری طرف یونیورسٹی کے ایک انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چند دن بعد ہنگامہ کے نام سے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میں ناچ گانا، ڈرامہ، شاعری، وہ سب کچھ تھا جو ادبی حد تک قابل قبول تھا۔ فوڈ فیسٹیول کے بھی الگ سے اسٹال لگائے جانے تھے۔ آرٹسٹ کے اسٹوڈنٹس نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، جو کہ رنگوں اور برشز سے اپنی انگلیوں کو نچا کر ایسا شاہکار تخلیق کرتے تھے کہ دیکھنے والی انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی، بلکہ ہر کوئی دیکھنے والا داد کے ڈونگرے برسانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ فیسٹیول ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایمان فاطمہ کا چونکہ پہلا سال تھا، اس لیے اس نے کسی بھی کھیل یا گیم کا حصہ بننے کی بجائے اس فیسٹیول سے بھرپور لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے بہترین لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس وقت کینٹین کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی اس کی کوئی ایسی کلاس فیلوز سے فری نہ ہوئی تھی جس کو وہ اپنا دوست کہہ سکتی، اسی لیے وہ اکیلی ہی جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج کینٹین میں خلاف توقع کچھ زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ فیسٹیول کی تیاریوں کے سلسلے میں سبھی خود کو پڑھائی سے فری کر کے انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی باتوں میں مگن ہیں، لیکن کچھ لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں کچھ کاغذات لے کر ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اداکاری کرنے میں بھی مصروف تھے۔ ایمان فاطمہ نے چونکہ کل سے سلونی میڈم کی ایکٹنگ اکیڈمی جوائن کرنا تھی، اس لیے اس کو ان اسٹوڈنٹس میں کچھ اٹریکشن محسوس ہوئی، کیونکہ کل سے یہ شعبہ بھی اس کی مصروفیت میں آنے والا تھا۔ وہ ان کو غور سے دیکھنے لگی۔ جی میڈم جی، کیا کھائیں گی، کیا پئیں گی آپ؟ اسے اپنے پاس سے ہی لڈو کی آواز سنائی دی تو وہ ہنس کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کر بولا، کیوں، مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ایمان فاطمہ اس کی خوبصورت انداز پر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی اور بولی، لڈو بھائی تم بہت پیارے ہو، میں تو تمہاری نظر اتار رہی تھی۔ اس کا منہ بن گیا، منہ بسور کر بولا، بھائی کہہ کر تو میرا سارا اسکوپ ہی آپ نے ختم کر دیا بہنا۔ اس بار ایمان فاطمہ کے ہنسنے کی باری تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی روکتی ہوئی بولی، چلو ایسا کرتے ہیں، جو تم مجھے کھلانا چاہو وہ کھلا دو اور وہی پلا دو جو میرے بھائی کو پسند ہے۔ وہ مسکرا کر وہاں سے اوکے کہہ کر چلا گیا تو ایمان فاطمہ ایک بار پھر چونک گئی جب اس کے سامنے والی خالی کرسی پر آ کر سانول بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ دو اور لڑکے بھی تھے جو باقی دو کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایمان فاطمہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں شہید خان کے الفاظ گونجنے لگے، خود کو کبھی بھی کمزور نہیں ظاہر کرنا، ورنہ راستہ دشوار ہوتا جائے گا اور منزل تم سے دور ہوتی جائے گی۔ ایک لمبی سانس لے کر سامنے بیٹھے سانول کو دیکھ کر نظریں آنے والے لڈو پر جما کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی اس کا آرڈر لے کر پاس پہنچا تو سانول نے اپنی ٹانگ اڑا کر اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ سنبھل گیا اور مسکراتا ہوا سانول کو دیکھ کر ایمان فاطمہ سے بولا، میڈم آپ اس ٹیبل پر آ جائیں۔ لڈو نے دوسری ٹیبل پر اس کا آرڈر رکھ دیا۔ وہ اب ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کب اٹھ کر آتی ہے۔ وہ سانول اور اس کے دوست اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی،
نہیں लड्डू, मैं इधर ही बैठूंगी। मुझसे अगर किसी को तकलीफ है तो वो उठकर जा सकता है। लड्डू ने ये सुनकर खौफजदा सी नज़रों से सानोल और ईमान फातिमा की तरफ देखा और उसका ऑर्डर उसी मेज़ पर रख दिया जिस पर ईमान फातिमा और सानोल लोग बैठे थे। लड्डू तो चला गया, लेकिन जैसे ही ईमान फातिमा ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सानोल ने उचक्कर बर्गर पकड़ लिया और फौरन उसे अपने मुंह में दबा लिया। वो बर्गर को काट कर खा रहा था, लेकिन उसने ईमान फातिमा को भी खाने का इशारा किया तो उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। सानोल ने बर्गर आधा खाकर कोल्ड ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ाया और पूरी कोल्ड ड्रिंक भी गटागट चढ़ा गया और एक गंदा सा डकार लेता हुआ बोला, लो भाई दोस्तों, मेरा तो खाना पीना हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर वो ईमान फातिमा की आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, वो क्या है कि अच्छे लोगों से दोस्ती करना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, 2 सालों में कोई भी इस यूनिवर्सिटी में अच्छा लगा ही नहीं था। अबे साले, क्यों झूठ बोलता है? वो जो पिछले साल महरीन थी वो क्या था बे? उसके एक दोस्त ने कहकहा लगाकर उसको कुछ याद दिलाया तो सभी के कहकहे उबल पड़े। वो अपनी हंसी पर काबू पाता हुआ बोला, अम्मा यार, क्या याद दिला दी उसकी, उसने बहुत ही मज़ा दिया था, वाह। वो किसी लफंडराना अंदाज में अपनी उंगली चाटता हुआ बोला था। सानोल यार, नमकीन तो ये भी लगती है, एक और बोला तो ईमान फातिमा के होश उड़ गए। वो कब से उनको बर्दाश्त कर रही थी, अब चखेंगे तो ही पता चलेगा ना। वो आगे झुककर ईमान फातिमा से राजदारा लहजे में बोला, जगह मेरे पास है, दिल चाहे तो बता देना। लेकिन इससे पहले कि वो वापस अपनी कुर्सी तक सीधा होता, एक जोरदार थप्पड़ ने सबको उस मेज की जाने मुतवज्जा कर दिया था। सानुल अपने चेहरे पर बन जाने वाली उंगलियों के निशान तो ना देख सकता था, लेकिन इस थप्पड़ की तपिश को महसूस जरूर कर रहा था। उसके पीछे ही सभी स्टूडेंट्स की कह कहे गूंजने लगे, जो सानोल को यूं लग रहा था कि सभी कह कहे ईमान फातिमा की जानिब से पड़ने वाले एक थप्पड़ पर बहुत भारी है। वो गुस्से और नफरत में फंकारता हुआ अपनी जगह से उठा और मेज को एक जोरदार लात मारकर ईमान फातिमा को घूरते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज और लहजे को अपनाता हुआ बोला, कुत्ते की बच्ची, तुमने सानोल के मुंह पर थप्पड़ मारा है, सानोल के मुंह पर। जानती हो मैं कौन हूँ? इस पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें सबके सामने नंगा ना किया तो मेरा नाम सानोल नहीं, याद रखना। ईमान फातिमा कुछ खौफजदा लग रही थी। वो सब की तरफ ऐसे देख रही थी जैसा कि उसने कोई जुर्म कर लिया हो, लेकिन सानोल के जाने के बाद सबसे पहली ताली जो बजाई वो एक लड़की थी, जिसकी देखा देखी सभी तालियां बजाने लगे। कुछ तो सीटियां भी बजाने लगे थे। ईमान फातिमा हीरो बन गई थी। ईमान फातिमा ने लड्डू को बिल अदा किया तो वो कुछ उदास लग रहा था, लेकिन वो प्यार से बोली, मैंने ये खाना अपने ज़कात के पैसों से उस कुत्ते को डाला है। ये कहकर वो बिल अदा करके पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी, लेकिन जो थप्पड़ उसने सानोल के मुंह पर जड़ दिया था वो उसको और भी हौसला और तसल्ली दे गया था कि वो अब पूरी यूनिवर्सिटी में इस बात पर फेमस हो गई है कि सानोल जैसे बदतमाश को थप्पड़ मारने वाली ईमान फातिमा से किसी भी और लड़के को पंगा लेने की जुर्रत ना होगी। घर जाकर उसने बैग सोफे पर फेंका तो मोमिना उसके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। ईमान फातिमा को उनके प्यार पर कोई शक न था, लेकिन उसको अच्छा ना लगा कि मोमिना मामा उसके लिए पानी लेकर इस तरह खड़ी हो। वो जल्दी से सोफे से उठी और सॉरी मामा कहकर उनके हाथ से गिलास ले लिया और एक ही घूंट में चढ़ा गई। क्या हुआ, बहुत डिस्टर्ब लग रही हो? मोमिना की नज़रें ममता की मोहब्बत से भरपूर थी। वो उसके पूरे वजूद का जायज़ा लेती हुई पूछ रही थी, क्या किसी ने कुछ कहा है या किसी सहेली से लड़कर आ रही हो? ईमान फातिमा ने मोमिना का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अपना सर उनकी गोद में रखकर आहिस्तगी से बोली, सहेली तो मेरी कोई भी नहीं है मामा, लेकिन एक लड़का तंग कर रहा है। मोमिना ये सुनकर चौंक गई। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, कौन है वो और तुम्हें ही क्यों तंग कर रहा है? वो मेरा क्लास फेलो है, सानोल नाम है उसका। आज तो उसने हद ही कर दी, मेरा बर्गर भी खा गया, मेरे साथ बदतमीजी भी की। ये कहकर वो रोने लगी तो मोमिना ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसको पुचकारा, ओहो मेरी जान, क्या कोई सीरियस मामला है? मुझे बताओ ना प्लीज़, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मोमिना ने उसके मुंह को चूमा तो वो सारी बात बताने लगी। मोमिना भी सुनकर सकते में आ गई थी। वो इस बात को काफ़ी संजीदगी से सोचने लगी थी। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वो मालूम तो करेंगे कि ये सानोल कौन है और तुम्हें क्यों तंग कर रहा है। ईमान फातिमा चौंक कर बोली, नहीं नहीं मामा, आप बाबा से कोई बात ना करें, वो गुस्से में आ जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी की बात बाबा की वजह से पूरे मीडिया तक जाएगी, इस तरह बाबा की बदनामी होगी, प्लीज़ मामा। मोमिना उसकी बात सुनकर सोचने लगी और तायदी अंदाज में सर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम ठीक कहती हो, मैं खुद ही इस मामले को देख लूँगी। उम्मीद है कि आज का ज़ोरदार थप्पड़ उसको सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा।
وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تو مومنہ نے آواز دے کر پوچھا، کھانا ابھی کمرے میں بھیج دوں کیا؟ ایمان فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہنستی ہوئی بولی، ہاں ماما، میرا برگر تو وہ کتا کھا گیا تھا۔ مومنہ بھی ہنس کر بولی، شاباش، ایسے ہی خود کو مضبوط رکھو، میں بھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ اگلا دن خود ایمان فاطمہ کے لیے حیران کن تھا کہ سائیکالوجی شعبے کے ڈین نے اس کو اپنے آفس میں بلایا تھا، لیکن وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی وہاں پر سانول بھی موجود تھا، جو کمرے میں ایک صوفے پر براجمان تھا۔ ان دونوں کے جھگڑے کی بات ڈین تک پہنچ گئی تھی، لیکن جب سانول کو بلا کر تمام واقعہ پوچھا گیا تو وہ اپنی طرف سے جو کچھ جھوٹ سچ بیان کر سکتا تھا اس نے کر دیا، لیکن ڈین نے اس کو کمرے سے نہ جانے دیا کہ جب تک ایمان فاطمہ نہیں آ جاتی وہ سزا کے طور پر کمرے میں ہی موجود رہے گا۔ ایمان فاطمہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے سانول کو کل تھپڑ مارا ہے؟ ڈین نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پہلا سوال کیا تو ایمان فاطمہ کی نگاہ صوفے پر بیٹھے سانول پر گئی۔ وہ ایک سانس خارج کرتی ہوئی بولی، ایسا اگر اس نے کہا ہے تو میں نے کوئی تھپڑ نہیں مارا سر۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولی تو سانول اپنی جگہ سے چونک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، لیکن اس وقت اس جگہ پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس چلاتا ہوا بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے سر۔ ڈین نے اس کی طرف دیکھ کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، میں نے تمہیں اسی لیے پہلے بلایا تھا کہ تم اپنی پوری بات مجھے بتا دو، اب خاموش رہو تاکہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں دقت نہ ہو۔ وہ ڈین کو بھی گھور رہا تھا لیکن واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی بتایا ہے لیکن مجھے اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ کل آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے تھپڑ مارنے جیسا غیر اخلاقی کام کیا؟ ایمان فاطمہ ڈین کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ مثلاً کیا بدتمیزی؟ ڈین شاید بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایمان فاطمہ نے سانول کی طرف دیکھا، وہ طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا، لیکن ایمان فاطمہ ایک ہمت کی مثال بننے جا رہی تھی۔ وہ آپ کو بتانے والی نہیں ہے سر، تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ نے جو بات سانول سے منوانا چاہی وہ اس نے نہیں مانی تو آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ایمان فاطمہ یہ سن کر بہت ہی غصے میں ڈین کو اور پھر سانول کو دیکھنے لگی، پھر وہ اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی، اس نے میرے ساتھ وہ بدتمیزی کی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی بھی میری جگہ ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی۔ ایمان فاطمہ، ڈین جوش و جذبات میں اپنے لہجے پر قابو نہ رکھ سکا اور چیختا ہوا بولا، تم اب لمٹ کراس کر رہی ہو، اپنی حد میں رہ کر بات کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس جگہ ہے، کبھی دل چاہے تو ضرور بتانا۔ ایمان فاطمہ نے وہ الفاظ دہرائے تو ڈین کو تو پسینہ آ گیا۔ وہ نفرت سے سانول کی طرف دیکھتا ہوا کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سانول اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز آواز میں بولا، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا سر۔ یہ سن کر ایمان فاطمہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس کے پاس اس کی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا گواہ نہ تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر کمرے میں کبھی سانول اور کبھی ڈین کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی ثبوت ہے ایمان فاطمہ؟ ڈین نے مختصر پوچھا تو وہ کوئی بھی جواب نہ دے پائی، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو جاسم اندر داخل ہوا۔ وہ ایمان فاطمہ اور سانول کو دیکھ کر ڈین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور MBA کے ساتھ ساتھ MA انگلش پڑھ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ کیا کام ہے آپ کو؟ ڈین کا سوال فطری تھا کیونکہ یہ تو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈین کا آفس تھا۔ سر، میں کل کے واقعے کا چشمدید گواہ ہوں اور اس واقعے کو لے کر میرے پاس کچھ ثبوت ہے، شاید وہ کسی کو بے گناہ ماننے کے لیے کافی ہو۔ سانول اور ایمان فاطمہ یہ سن کر دونوں ہی جاسم کو دیکھنے لگے۔ اب دونوں کو ہی معلوم نہ تھا کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے، اور جو بھی ثبوت ہے کیا وہ سانول کے فیور میں ہے یا پھر ایمان فاطمہ کے حق میں ہے۔ کیسے ثبوت؟ ڈین کے چہرے پر کچھ حیرت بھی تھی اور وہ سانول کو بھی دیکھ رہا تھا جس کی نظریں اب جاسم پر ٹکی ہوئی تھی، جس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال کر کچھ ڈھونڈنے کے بعد موبائل ڈین کی طرف بڑھا دیا۔ جو ویڈیو چل رہی تھی اس کی آواز بھی آ رہی تھی، گویا کہ آواز کچھ صاف نہ تھی لیکن پتہ چل رہا تھا کہ قصوروار کون ہے۔ ڈین نے پوری ویڈیو دیکھ کر سانول کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سارے ثبوت تو تمہیں ہی گنہگار ثابت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سانول نے جاسم کو گھورنا شروع کر دیا کہ عین وقت پر اس نے فلمی ہیرو کی طرح ایک دبنگ انٹری ماری تھی اور سانول کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں مسٹر سانول، ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اسی کلاس میں رہ جاؤ۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ ڈین کا سخت لہجہ سن کر سانول منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا ایمان فاطمہ اور جاسم کو گھور کر وہاں سے نکل گیا۔ تھینک یو مسٹر جاسم، آپ نے وقت پر پہنچ کر ایمان فاطمہ کی بات کی لاج رکھ لی۔ اور ایمان فاطمہ، آپ نے اچھا کیا، ایسے بدتمیز لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یو مے گو ناؤ۔
جاسم نے اپنا موبائل لے کر ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا جو اس کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے تو ایمان فاطمہ جھٹ سے بول پڑی، جاسم بہت شکریہ تمہارا۔ جاسم کو ایمان فاطمہ کا انداز اپنائے سے بھرپور لگا تو مسکرا کر بولا، کس بات کا شکریہ ایمان فاطمہ، یہ تو میرا فرض تھا کہ کسی بے قصور کو گناہ گار تسلیم کرنا تو دور کی بات تصور بھی نہ کیا جائے، لیکن آپ اس طرح فلمی ہیرو کی طرح اچانک دین کے کمرے میں کیسے؟ وہ ایمان فاطمہ کی بات سن کر ہلکا سا قہقہا لگا کر بولا، یہ سب تو لڈو کا کمال ہے۔ ایمان فاطمہ نے مسکرا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے دور کینٹین کی طرف اشارہ کر دیا اور بولا، میں جیسے ہی کلاس میں جانے کے لیے کینٹین کے سامنے سے گزرا تو لڈو بھاگنے والے انداز میں میرے پاس پہنچا اور بتایا کہ تمہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو اور سانول کو دین نے کل کے واقعے کے لیے کمرے میں بلایا ہے۔ ایمان فاطمہ کے انداز میں حیرت تھی، وہ جاسم کو مسکرا کر دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کل کی ویڈیو میرے پاس موبائل میں محفوظ ہے، شاید وہ آپ کے یا سانول کے کام آ جائے، سو میں بھاگ چلا آیا۔ اس نے ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا جو اپنے ماتھے پر آ جانے والی بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹاتی ہوئی اس کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، اس کا مطلب کہ کل جب وہ میری انسلٹ کر رہا تھا تو تم، میرا مطلب ہے کہ آپ پاس ہی تھے۔ مجھے اس سوال کی عین توقع تھی۔ جاسم قہقہا لگا کر ہنستا ہوا بولا، نہیں، میں پاس ہوتا تو پھر آج سانول یہاں کی بجائے کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوتا۔ یہ ویڈیو تو مجھے ایک دوست نے دی ہے۔ تھینک یو سو مچ جاسم۔ وہ ہولے سے مسکرائی تو جاسم دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مائی پلیجر۔ ایمان فاطمہ مسکرا کر اپنی کلاس کی جانب چل دی تو جاسم اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ کلاس روم میں گھس نہیں گئی، لیکن وہ پھر کمرے سے نکلی اور جاسم کو دیکھ کر مسکرا دی، اور یہ لمحے جاسم کے لیے بہت ہی قیمتی تھے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا جیسا کہ دعا کر رہا ہو کہ وقت یہیں ٹھہر جائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ویڈیو میں اس کہانی میں اور کیا ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر میرے پڑھے ہوئے ناول شارٹ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔